بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ بھی کبھی کبھی زندگی کے مسائل سے پریشان ہو جاتے ہیں تو آپ کو بھی ہر دروازہ بند سا لگتا ہے اور کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ میرے اس مسئلے کا حل اب کسی کے پاس بھی نہیں رہا؟ یا کبھی کبھی ہم پہ کٹھن حالات ایسے تنگ ہو جاتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ابھی غیبی مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری طرف آ پہنچے۔ اگر ایسی کیفیات سے ہم دو چار ہوتے ہیں تو یہ آج کا درس آپ کے لیے ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ 3 ایسے عمل جن سے اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد، نصرت، برکت اور فوری ہمارے مسائل کا حل ہماری زندگی کا حصہ بن جاتا ہے، وہ کیا ہیں؟ اور یہ خود میرا ذاتی تجربہ ہے کہ میں نے ان 3 آسان عملوں سے اپنی ہر مشکل سے مشکل مصیبت کا حل اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد کو پایا ہے۔ سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ ہم سچائی کو اپنا لیں۔ سچ بولنا صرف زبان کا عمل نہیں بلکہ دل کا بھی عمل ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یعنی کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کو سچ بھی پسند ہے اور سچے لوگ بھی پسند ہے۔ ان دونوں کے علاوہ تیسرا کام اللہ تعالیٰ کو جو پسند ہے وہ سچوں کے ساتھ ہو جانا، یعنی ہمارے آس پاس کا جو حلقہ احباب ہو وہ بھی سچے لوگ ہی ہوں، کیونکہ جب انسان سچائی کو اپنی زندگی کا اصول بنا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت سی آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ یعنی کسی بھی بات کے لیے جھوٹ بولنا ہمیں خطروں میں ڈال سکتا ہے، اور پھر ایک جھوٹ کے لیے ہمیں دوسرے جھوٹ بھی بولنے پڑتے ہیں۔ اسی طرح جھوٹ در جھوٹ بولنے سے بہت سے مسائل میں انسان گھر جاتا ہے، جبکہ سچ بولنے سے وقتی طور پہ جتنا بھی خطرہ ہو جان کو یا مال کو، لیکن اس کے نتائج بہت مٹھاس والے ہی ہوتے ہیں، اور آخرت میں بھی ذریعہ نجات اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ سچ بولنے والے کا اللہ تعالیٰ بہت ساتھ دیتے ہیں اور اس کی مدد فرماتے ہیں ہر مشکل میں۔ تو اس لیے روزمرہ کے معاملات ہوں، تجارت ہو، رشتہ داری ہو، سوشل میڈیا ہو، جو بھی محفل ہو، ہر جگہ ہم سچ کو اپنائیں۔ دوسرا وہ کام جس سے ہمارے مسائل کا حل ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں فرمایا ہے، وہ نماز کی پابندی ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یعنی مدد چاہو اللہ تعالیٰ کی صبر اور نماز کے ذریعے۔ تو نماز وہ ایک ایسی سیڑھی ہے جو ہمارے سارے مسائل کا حل کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دیتی ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد آنے کا وعدہ ہے۔ اللہ سے جڑنے کا سب سے مضبوط ذریعہ نماز ہے۔ نماز صرف ایک فرض نہیں بلکہ اللہ کی مدد کھینچنے کا بھی طاقتور ذریعہ ہے۔ اس لیے نماز اگر ہماری چھوٹ رہی ہے تو سب سے پہلے اپنے مسائل کا حل نماز میں ڈھونڈیں، نماز کی پابندی کریں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ اپنے مسائل اور ہر قسم کی مشکل کا حل نوافل سے حل کیا کرتے تھے، اور نوافل میں ہی اپنے مسائل کا حل ڈھونڈ لیا کرتے تھے۔ تو وقت کم ہے، ورنہ صحابہ کرام کے بہت سے ایسے واقعات ہیں جنہوں نے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ پہ عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کے سارے مسائل کا حل پایا ہے۔ جب بھی کوئی بھی مشکل ہو جو حل نہ ہو رہی ہو اور ہمیں پریشانی نے گھیرا ہوا ہو، فوراً باوضو ہو کے اللہ کے حضور اگر نفل حاجت پڑھ لیں، دل سے اپنے رب کے آگے اپنی حاجت پیش کریں اور دعا مانگیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق غیبی مدد سے ضرور نوازتے ہیں۔ اچھا، تیسرا اور سب سے آسان عمل جو ہمیں ہمارے دین نے دیا ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا، وہ ہے صدقہ کرنا۔ صدقہ یا کسی کا دل خوش کر دینا، اس سے بھی ہماری جو مصیبت ہوتی ہے، جن مسائل میں ہم گھرے ہوئے ہوتے ہیں اور جن کا حل ہمیں نہیں مل رہا ہوتا، وہ فوری حل ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد فوری آ جاتی ہے۔ صدقہ کے بارے میں تو ویسے بھی حدیث شریف میں آیا ہے، الصدقۃ یرد البلاء، صدقے سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی کے اس بات میں بہت زیادہ حقیقت ہے اور ہمیں اس پہ کامل یقین ہونا چاہیے۔ صدقہ صرف مال سے نہیں ہوتا بلکہ ایک مسکراہٹ، کسی کی مدد کر دینا، کسی کو معاف کر دینا اور کسی کی کوئی بھی مشکل آسان کر دینا، یہ بہت بڑا صدقہ ہے۔ اس سے
یہ اثرات ہوتے ہیں کہ اپنی مشکل بھی آسان ہو جاتی ہے۔ تو صدقہ کرنا یا کسی کا دل خوش کر دینا دراصل اپنے مسائل کو حل کرنے کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بہت بڑا ذریعہ عطا فرمایا ہے۔ اس سے ہم اپنے مسائل کو حل کر لیتے ہیں۔ ہم نے اپنے والدین کریمین اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے، اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھا ہے صدقات کرتے ہوئے۔ گھر میں کوئی بھی مسئلہ چل رہا ہوتا تو ہمارے گھر میں فوراً صدقے کو ترجیح دی جاتی تھی، جس سے وہ مسئلہ فوری حل ہو جاتا اور پریشانی ختم ہو جاتی تھی۔ اسی طریقے کو اپناتے ہوئے میں نے خود اپنی زندگی میں صدقے کو ایسا پایا ہے کہ جس سے ہر مصیبت فوراً ٹل جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد آ جاتی ہے۔ تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو اور ہماری ہر مشکل جلدی سے آسان ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ خصوصی رحمت نازل فرمائے، تو ہمیں نماز، سچائی اور اپنی زندگی میں صدقہ کرنا، دعائیں لینا، دعائیں دینا، یہ بھی صدقات میں ہے، اور اپنے ساتھ رہنے والوں کو معاف کرنا، ان کی خوشی میں خوش ہونا، یہ سارے صدقات میں شامل ہوتا ہے۔ اس چیز کو اپنا لیں تو اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد بھی حاصل ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ بھی پورا ہوگا کہ مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ اور جیسا کہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا لیتے ہیں اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو ان اعمال کو ہم اپنا کے زندگی کی ساری مشکلات کو آسان کر سکتے ہیں۔ ان آسان اعمال کو ہم یوں کہہ لیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ہر مشکل کو آسان کرنے کی چابیاں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔